الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جمعیت الاصلاح کے ذمہ داران اور معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو بزم سجائی گئی ہے وہ حضرت مولانا ڈاکٹر نذیر احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، جن کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے. جو بھی شخص دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. اللہ کا واضح فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی ذی روح، جو شخص چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، جس کے اندر بھی روح ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی کو بقا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی آیا ہے اس کے اندر ایک صفت ہے فنا کی، اس کو فنا میں جانا ہے. بقا صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے. لیکن اسی دنیا سے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو جاتی ہیں جن کے جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور خاموشی کے ساتھ وہ شخصیات گزر جاتی ہیں. لیکن انہی میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے انتقال سے ایک ہلچل مچ جاتی ہے، سمندر میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے اور ایک غم کا بادل چھا جاتا ہے. جس دن مولانا مرحوم کا انتقال ہوا، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس وقت مولانا فرمان صاحب نے اعلان کیا تو ایک دم سے ایک عجب ایک سما چھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے دل یقین نہیں کر رہا تھا کہ ابھی صبح ملاقات ہوئی تھی اور حشاش پشاش کلاس میں آئے اور پڑھائے، اور معلوم ہوا کہ 2 گھنٹوں کے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور پھر وہ ہاسپٹل کی راہ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جس وقت میں یہاں پہ 2000 میں آیا تھا، اس وقت میں بھی عبدالحی ہاسٹل میں رہتا تھا. وہیں مولانا کا پڑوس میں اطہر ہاسٹل میں جو اب تک جس روم میں رہتے تھے وہیں ان کا قیام تھا. گھنٹے ان کے پاس تو میرے نہیں لگے، لیکن وقتاً فوقتاً میں ان سے بھی انشاء کی کاپیاں دکھایا کرتا تھا. اس وقت میں 3 سال رہا، اور پھر 3 سال کے بعد تعلیمی سفر کے لیے دوسرے شہر حیدرآباد جانا ہوا، اور پھر وہاں ایک لمبے زمانے تک یعنی 2016 میں پھر میں یہاں لکھنؤ آیا، اور لکھنؤ میں بحیثیت ملازمت لکھنؤ یونیورسٹی میں ہماری تقرری ہوئی. تو اس کے بعد سے مولانا سے خاص ربط رہا. میری کتاب آئی، اس کتاب میں میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ ایک نظر ڈال لیں. یقین جانیے چھٹی ہو رہی تھی رمضان سے پہلے، تو حضرت نے 2 رات میں پوری کتاب تقریباً 250 یا 300 پیج کی ہے. پوری کتاب انہوں نے 2 رات میں دیکھ کر کے اصلاح کر لی، اور ہر صفحے میں 2 صفحے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے تصحیح کی. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ 2 رات میں پوری 250 پیج پڑھ ڈالی. آج ہمارے اگر دیکھیں تو سال بھر میں ہماری مسلسل دیکھیں تو 250 پیج ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں عام طور سے. تو مولانا کی عجیب غریب شخصیت تھی. ان کی مقبولیت کی ایک علامت یہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے یہاں وہ مقبول بندوں میں سے ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ ان کے تعلق سے تعزیتی نشستیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ندوے میں خود مسجد میں جامع مسجد میں تعزیتی نشست ہوئی، پھر مختلف ہال میں. یہ اللہ کے مقرب بندوں کی علامتیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ
کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور یونیورسٹی میں بھی مولانا کے تعلق سے نشست ہوئی. تو مولانا کے تعلق سے آج تقریباً ہم نے 7 مقالے ابھی سنے اور 7 مقالے پیش کیے گئے. مولانا کے علمی، تدریسی، دعوتی اور ذاتی ان کی اخلاص پر مشتمل باتیں کی گئیں. مولانا کے اندر دیکھا کہ ایک جامعیت پائی جاتی ہے جو عام طور سے ہم علماء کے اندر کمی ہوتی ہے کہ مولانا نے مدرسے کی تعلیم، ندوے کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی. پی ایچ ڈی تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس پر اچھی گرفت تھی مولانا کی. دونوں زبان، عربی زبان پر بھی اچھی قدرت تھی اور انگریزی زبان پر بھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت کا جو ارتقاء اور اس کی جو خوبی سمجھی جاتی ہے کہ ایک شخصیت کیسے نکھرتی ہے، تو انسان کی شخصیت نکھرنے کے لیے ضروری کہ اچھا ماحول ہو. مولانا نے پوری زندگی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے احاطے میں پوری زندگی انہوں نے گزاری. بوقت ضرورت آپ گھر تشریف لے آتے اور اکثر اوقات ندوے ہی کے اندر رہتے تھے جہاں تعلیم، ادب، ثقافت، زبان، شائستگی، دعوتی فکر، تو ان سب عناصر کا نتیجہ تھا کہ مولانا کی شخصیت میں تعلیم بھی، مطالعہ جیسا میں نے بتایا کہ 200-250 تقریباً صفحے 2 رات میں آپ نے پڑھ کر کے آپ نے مولانا کے اندر مطالعے کا بھی ذوق بہت اعلیٰ تھا. دوسری بات یہ دیکھا کہ ابھی ان دنوں اکثر مولانا محبوب صاحب جماعت کے سلسلے میں بیٹھتے ہیں 4 شنبے کو، تو دیکھا کہ مولانا بھی بیٹھتے اور گیٹ کے پاس یا کینٹین میں جا کر کے جو خصوصی ملاقات ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھا مولانا کو کہ علمی اعتبار سے مولانا کا پلہ بہت بھاری تھا، لیکن تواضع یہ تھا کہ مولانا گشت بھی کرتے تھے. ابھی پچھلے جمعرات کو دیکھا کہ وہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے. تو معلوم ہوا کہ بعض اکثر مرتبہ آپ جب موقع ملتا تو جماعت کی جہاں پر اجتماع ہوتا جماعت کا، وہاں پر آپ تشریف لے آتے تھے. تو مولانا کے اندر علمی، دعوتی اور صحافت تو پوری زندگی، آپ کی زندگی کا نچوڑ اگر آپ کہیں کہ الرائد میں آپ کے مضامین اور الرائد کے مضامین کی تصحیح اور یہ سارے کام للہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی اعتبار سے آپ دیکھیں تو طلباء کی تربیت کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا تھا. اس وقت جب میں 2000 میں تھا جیسا بتایا، تو اس وقت بھی میں اور ہم جیسے بہت سارے طلباء آتے تھے، استفادہ کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی استفادہ کرتے رہے ہوں گے. تو تعلیم، تدریس، دعوت زبان سے بھی اور قلم سے بھی، تو یہ تمام پہلو وہ ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو ان تمام صفات کے آپ جامع اور مجموعی کمالات تھے. اس کے ساتھ ایک چیز کہی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے محاسن کو، خوبیوں کو یاد کرو. کیوں اس کو یاد کرنا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کریں اور ان کی زندگی میں اگر اچھائیاں ہیں تو ان اچھائیوں کو ہم لیں، اور اگر کوئی کمی ہے تو اللہ سے ان کی مغفرت کا ہم کے لیے دعا کریں. یہ اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے. مولانا کی زندگی میں دیکھا کہ مطالعے کا بڑا اچھا ذوق تھا. آپ تدریس کے علاوہ کہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ کا نہیں ہوتا تھا. آپ اپنی کچھ طبیعت کے آزار کی وجہ سے آپ اکثر روم میں اپنے کمرے میں رہتے تھے اور باقی اوقات مطالعے میں، تصحیح میں، اس میں اوقات آپ فارغ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مولانا کی شخصیت سے جو ہمیں لینے کی ہے کہ ہم مطالعے کی کثرت اپنے اندر پیدا کریں اور مطالعے کے اندر جدت ہونی چاہیے. بزم سلیمانی اور جمیعۃ الاصلاح کے حوالے سے آج ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں، اس مقام سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر مطالعے کو بڑھانا چاہیے. ایک ہمارے استاد سے مرحوم ہو گئے مولانا ناز الحفیظ صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعے کے جو الفاظ ہیں آپ اس پر غور کریں
تو میم سے مطالعہ کثرت سے ہو، یہاں تک کہ آپ کو اپنی معرفت، آپ کو اپنا احتساب کرنا آ جائے کہ ہماری لیول اور ہماری سطح کس سطح پر ہم ہیں، ہمارا مطالعہ کس لیول پر ہے اور ہمارا علمی معیار کیا ہے، یہ آپ کو معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے اندر مطالعے میں مداومت اور مثابرت، یعنی 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوگا، مستقل ہم اپنی زندگی کا شیوا بنائیں مطالعے کو۔ اور اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ مطالعے کے طا سے آپ نکالیں، طا سے طموح، یعنی آپ کے اندر ایک لگن، ایک جذبہ ہو، اس جذبے کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا مطالعہ آپ کو بہت دور تک اور بلندیوں تک لے جائے گا، اور اس کے اندر ابداع ہو، یعنی آپ مطالعہ کریں بامقصد طریقے سے تو ابداع اس کے اندر ہونا چاہیے۔ شخصیت کے مطالعہ ہو تو اس کے اندر آپ تلاش کریں کہ ان کے اندر کیا چیز، نئی چیز تھی جو ان کو دوسری شخصیات سے ممتاز کرتی ہے، تو آپ کے مطالعے میں ابداع کی کیفیت ہو، اور مزید مطالعے میں اس پر ترکیز ہو کہ آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں آپ کا لب، مغز کیا ہے اس کا، اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا مغز کیا ہے، اس مغز پر آپ فوکس کریں۔ آپ اپنا ایک موضوع اگر ہم طے کرتے ہیں تو اس موضوع کے اوپر ہمیں ترکیز کرنی چاہیے کہ وہ اس کا موضوع کیا ہے، ورنہ آپ مختلف موضوعات کو آپ پڑھیں گے تو ذہن منتشر ہوگا اور مواد آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خاص صلاحیت ہو، خاص ذہنیت ہو، تو اس سے آپ دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمت، آخری بات ہے کہ آپ کو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، تو ہمت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، مثابرت کے ساتھ اور عطا کے جذبے سے، خاص ذہن کو لے کر کے اور دل جمعی کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ مولانا کی جو ذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک طرف علم تھا، ایک طرف دعوت تھی، اور دوسری طرف سادگی اور اخلاص، بے انتہا سادگی۔ مولانا آپ گزر جاتے تھے، کبھی ادھر ادھر آپ دیکھتے نہیں تھے، خاموشی کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ اکثر فجر کے بعد میں نکلتا تھا تو مولانا دیکھتا تھا کہ وہ گیٹ سے باہر جا رہے ہیں، سلام کرتا، بہت ہی مسکرا کر آپ سلام کے جواب دیتے اور پھر چلے جاتے۔ آپ تسبیح پڑھتے یا تلاوت کرتے رہتے تھے، لیکن زبان آپ کی جو ہے ذکر میں جاری رہتی تھی۔ تو مولانا کے اندر سادگی تھی، خود نمائی سے بہت دور بھاگتے تھے۔ تو یہ سب خوبیاں تھیں، ماشاءاللہ آپ حضرات نے مقالے میں سنا، ان تمام خوبیوں کا احاطہ کیا گیا۔ اب ان خوبیوں سے ہمیں لینا ہے کہ ہمیں اپنے اندر مولانا کی وہ صفات جو قابل رشک ہیں، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔